الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ اور میں ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کے 3 عشرے ہیں. یہ 3 عشرے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس لیے بنائے کہ میرے بندے ان عشروں کے درمیان اپنے سال بھر کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کر سکیں اور اپنے گناہ معاف کروا سکیں. یقیناً ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان میں کیا حاصل کیا اور کیا کمزوری رہ گئی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ انسان ہیں. انسان کے اندر فطری طور پر بعض کمزوریاں ہیں. مثلا بھول جانا ہماری فطرت میں شامل ہے. غلطی ہو جانا ہماری فطرت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھنا
یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی بھول کر کرتے ہیں، کبھی وقتی لالچ میں کرتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ہم وقتی لالچ میں کرتے ہیں، یہ فائدہ اٹھاؤ جی، چوری، بددیانتی، کسی کی مجبوری سے فائدہ، اسی طرح اور بہت سے گناہ ہم دولت اور دنیا کے لالچ میں کرتے ہیں۔ اگر ایسا میں کر لوں گا، مثلا جو مسلمان آذان ہونے کے بعد مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، دکانداری کرتا رہتا ہے، زمینداری کرتا رہتا ہے، کاروبار کرتا رہتا ہے، وہ دنیا کے لالچ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ دوستو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بھول کر بھی، جان بوجھ کر بھی، سستی سے بھی، کوتاہی سے بھی، لالچ سے بھی۔ لہذا گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب ہے گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر تکرار کرنا اور بار بار گناہ کرنا، اور پھر یہ سستی گناہ پر یہ تکرار اتنا بڑھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو گناہ میں ہی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ کا معنی ہے عربی زبان میں تابا یتوب توبتن، اس کا معنی ہے لوٹ آنا۔ کیا معنی ہے؟ لوٹ آنا، یعنی اللہ کی نافرمانی یا گناہوں کی وجہ سے زندگی کے جس راستے پر بندہ چل رہا ہے اس سے لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، اس چیز کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹ آنا، واپس آ جانا۔ تو اور میں ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ توبہ ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا نام۔ تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نے ایسے برکت والے وقت بنائے جن میں توبہ کی جائے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رمضان سے بڑا برکت والا کون سا مہینہ ہوگا جس کا ایک حصہ رحمت، ایک حصہ بخشش، ایک حصہ جہنم سے نجات؟ تو رمضان المبارک بھی ایسا بابرکت وقت ہے کہ اگر اس کے اندر بندہ توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، سارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جس بندے نے رمضان پایا وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، رمضان تو پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ بندہ اللہ کی نظر سے، نظر رحمت سے دور ہو جائے، محروم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ گویا رمضان کا مہینہ بخشش کا بہترین موقع ہے، اور بخشش حقیقی ہوتی ہے توبہ سے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور توبہ کا معنی بتایا آپ کو، لوٹ آنا، روش بدل کر، اگر برائی کے راستے پر چل رہے ہیں تو لوٹ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا۔ ایک وقت تھا جب رمضان آتا تھا
تو مسجدیں لوگوں کو سمیٹ نہیں سکتی تھی۔ آج حالات ہمارے سامنے، آج ہمارے دل سخت ہو گئے، توبہ کرنے کا پروگرام زندگی سے ختم ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ پھر آگے کبیرہ گناہوں کی بھی تفصیل ہے جو آگے میں عرض کروں گا۔ لہذا اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو توبہ کر لے گا، میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، موت نظر آنے سے پہلے، آثار موت نظر آنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ اب اس کا ہم نے آج مفہوم یہ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی جوان ہوں، ابھی صحت ٹھیک ہے، لہذا توبہ کر لیں گے، اس رمضان میں نہیں تو اگلے رمضان میں کر لیں گے، اس جمعہ نہیں تو اگلے جمعہ کر لیں گے، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں کر لیں گے۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھیڑیے کی طرح دانت گر جائیں توبہ کر لیں۔ ایک عام بات مشہور ہے کہ بھیڑیا شکار کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن جب دانت نہیں رہتے تو پھر شریف بن کر بیٹھ رہتا ہے اب میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اسی لیے کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی توبہ جلد کرنی چاہیے۔ اگر مرنے کا پروگرام ہے، مسلمان ہیں، قبر قیامت پر ایمان ہے اور احساس ہے کہ کل میں نے اپنے عملوں کا رب کو جواب دے ہونا ہے، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کامل مومن تھے اس امت کے۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، جب تک اس کی معافی کا یقینی اعلان نہ ہوتا صحابہ کو چین نہ آتا، چین نہ آتا، سکون نہ آتا۔ ایک صحابی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے بات چیت کر کے آؤ اور ان سے یہ بات کرنا۔ جتنی سرکار نے انہیں بات فرمائی تھی نا، فرمایا ان سے پوچھو ان کا، میں وہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، یہودیوں کے قبیلے سے بات تھی، فرمایا یہ بات کرنا۔ اس قبیلے کے ساتھ اس صحابی کا تھوڑا سا مفاد تھا، لہٰذا انہوں نے اشارہ کیا، صحابی نے، حضور نے اشارے کی اجازت نہیں دی تھی، بات کرنے کی اجازت، ان سے بات کرو، اگر وہ فرما برداری کرے تو ٹھیک، اور اگر فرما برداری نہ کریں انہیں وارننگ دے کر آؤ، تم شرارتیں کر رہے ہو اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، باز آ جاؤ، یہ اچھا نہیں، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، تم تنگ کر رہے ہو، اتنا کہا۔ صحابی نے توجہ سے بات چیت کی، ان کے دوست تھے ان کے اندر پرانے زمانے کے، اور بتایا اگر تم باز نہیں آؤ گے، اتنا صرف کی اتنا، اگلا مرحلہ یہ ہوگا یعنی تمہاری قتل و غارت ہوگی۔ صحابی بات کر کے واپس آ گئے، سرکار نے رپورٹ مانگی، یا رسول اللہ میں نے بات ان تک کر دی۔ اب اتنی سی بات اشارہ زائد کیا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قتل و غارت ہوگی۔ دل میں سوچا میں نے اللہ رسول سے خیانت کی، حضور نے مجھے یہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب صحابی بے چین ہو گئے، ہماری طرح نہیں کہ انتظار کرے کہ دانت گر جائیں، کمر جھک جائے، بوڑھے ہو جائیں پھر توبہ کرنی ہے، کیا ہوا گناہ ہے تو
صحابی کا چین لٹ گیا، سنے اٹھا گھر گیا، گھر جا کر ایک رسی لی، رسی لے کر صحابی کا نام ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسی لائے، ایک صحابی کو کہا مجھے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ، کیوں بھائی بس باندھ دو، کیوں بھائی میں اللہ رسول سے ایک خیانت کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اور اگر اسی حال میں مر گیا میرا انجام کیا ہوگا، میں اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا، میں نے جان پر ظلم کیا لہذا مجھے ستون سے باندھو، کس کے باندھو، مجھے اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک رب مجھے معاف نہ فرما دے۔ صحابی کو باندھ دیا گیا، حضرت ابو لبابہ کو ستون سے باندھ دیا گیا، یہ ستون اللہ آپ کو مجھے مدینہ پاک لے جائے، یہ ستون ریاض الجنہ میں ہے، آج بھی ہے وہ ستون، اور ستون کے دو نام ہیں، ایک نام ہے استن ابی لبابہ، ان کے نام پر، یہ پرانا نام ہے ابو لبابہ والا ستون، اور اس کا دوسرا نام ہے استن توبہ والا ستون۔ سرکار مسجد میں آئے، یہ کیا بھائی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ رسول کا مجرم ہوں، میں نے اپنے آپ کو سزا دی ہے، آقا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے میں ستون کے ساتھ بندہ رہوں گا، حتیٰ کہ مر جاؤں تو قبول ہے، لیکن بغیر توبہ کے مرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ احساس تھا صحابہ کا، آج میرا تیرا احساس کیوں مر گیا، بوڑھے ہو گئے توبہ کی توفیق نہیں، بوڑھے ہو گئے زندگی کی روش بدلنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، بغاوت در بغاوت، سرکشی در سرکشی۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے بات کرتا، حضور کا جواب سنیں، میں تیری اللہ سے کرتا سفارش، اللہ تمہیں کر دیتا معاف، اب تو ڈائریکٹ ہو گیا ہے، اب تو جان تیرا رب جان۔ حضرت ابو لبابہ کو کھولا جاتا، قضائے حاجت کرائی جاتی، وہیں جو خوراک دی جاتی، صحابہ آ جا رہے ہیں، ابو لبابہ ستون سے بندہ، لیکن کیونکہ دل سے توبہ کی تھی نا کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہو گیا، توبہ کی یقین کے بغیر، اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک کو فرمایا ہم نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا۔ اب دوڑے صحابی، فرمایا ابو لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، ہم تیری رسی کھول لیں۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ فرمانے لگے میں نے خفیہ گناہ کیا ہے، خفیہ گناہ کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، باطن سے کیے ہوئے گناہ پر معافی مجھے مل گئی، تم کہہ رہے ہو، صحابہ کہہ رہے تھے، کوئی عام بندے تو نہیں تھے، لیکن فرمایا نہیں، کیوں؟ فرمایا اس وقت مجھے یقین آئے گا جب توبہ خدا قبول کرے گا، میرے بندن مصطفیٰ خود حضور تشریف لائے، حضور نے اجازت دی، اس کو کھولو بھئی۔ یہ تھا صحابہ کا انداز، وہ ستون توبہ مشہور ہے آج بھی، اور صحابہ سے لے کر آج تک یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، آج کا پاپی گناہگار اسے قسمت مدینے لے جائے، اس ستون کے پاس دو نفل پڑھ کر معافی مانگے، ابو لبابہ کی توبہ کے صدقے رب اس کی توبہ قبول فرما دے۔ یہ ہے صحابہ کا اخلاص، صحابہ کی توبہ، احساس، چین نہیں آیا، معافی نہ مل جائے۔ ایک صحابی سے زنا ہو گیا، یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا، حضور نے منہ پھیر لیا، دوبارہ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور نے منہ پھیر لیا، چوتھی مرتبہ جب بھری محفل میں کہا،
فرمایا اب تو نے اپنے اوپر حد لازم کر لی، اگر تو پردہ رکھتا تیرا معاملہ تھا۔ صحابی کا جواب سنے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، آقا مجھے چین نہیں آتا، یا اللہ مجھے معاف کرے یا مجھ پر اسلامی حد جاری کریں۔ اسلامی حد یہ ہے شادی شدہ بندہ زنا کرے سینے تک زمین میں گاڑ کے رجم کرو۔ مائز بن مالک اسلمی گاڑ دیا گیا، صحابہ پتھر مارنے لگے۔ دوستو خود کون پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ صحابی کا احساس تھا اگر میں توبہ کے بغیر مر گیا میں آخرت کے عذاب جھیلنے کے قابل نہیں، بلکہ آخری مرتبہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور خدا مجھے پاک کر دو، میں پلیت بن کر مرنا نہیں چاہتا۔ حد لگی، حضرت مائز بن مالک اسلمی پر پتھر برسائے لوگوں نے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ ایک بندہ بولا بڑا برا آدمی ہے، زنا جیسی بات حضور کے سامنے ایک مرتبہ کی، حضور نے درگزر کیا، دوبارہ 4 مرتبہ حضور کے سامنے ایسی بات کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لعن طعن سنی کہ یہ آدمی مائز بن مالک کو لعن طعن کر رہا ہے، بڑا برا آدمی ہے، کیوں اس نے اظہار کیا اور آج اس ذلت سے مر رہا ہے؟ واضح بات ہے جب پتھر لگتے انسان تھے چیخ نکلتی، انسان تھے تڑپنے لگے، لیکن رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا مائز کے بارے میں نہ کہو کہ یہ اچھا انسان نہیں، اے آدمی مائز نے ایسی سچی توبہ قبول کی ہے کہ اگر مائز کی توبہ کو سارے بندوں پر تقسیم کیا جائے تو سب کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے۔ کیسی توبہ یہ صحابہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ خالص شہد جو چھتے سے اتارا جائے اسے عربی میں کہا جاتا ہے اصل ناسخ اور نصوحا، یہ وہ خالص شہد ہے جو سیدھا چھتے سے اتارا گیا، کوئی ملاوٹ نہیں۔ فرمایا لوگوں ایسی خالص توبہ کرو، میری بارگاہ میں خود اللہ دعوت دے رہا ہے نا کرم۔ ہم تو اپنی عیش و عشرت میں مست ہوتے ہیں، لیکن آیتیں اتاری ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب تم خالص توبہ کر لو گے اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے اندر نہریں ہیں شہد دودھ پانی کی، پاکیزہ شراب کی نہریں۔ وہ شراب ہے جو تمہیں وہاں عطا کیا جائے گا۔ گویا وعدہ کیا اگر سچی توبہ قبول کر لو، توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں میری توبہ، لیکن حضرت علی گزرے ایک آدمی کہہ رہا تھا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی دل کے طبیب تھے، حضرت علی صاحب نظر تھے، قریب آئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا گلے کے اوپر سے استغفار پڑھنے سے بات نہیں بنتی، کیا تیرا یہ استغفار کرنا توبہ کرنا تیرے دل میں بھی ہے؟ استغفر اللہ کا لفظ آپ دن میں 1,00,000 مرتبہ دن رات میں پڑھنا چاہیں آپ کہیں گے میں نے جی تسبیح نکالی، یہ طوطے کا رٹنا توبہ نہیں ہے۔
یہ استغفراللہ کی جلیاں لگانا، اس سے توبہ نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اپنے دل سے سوال کر، کیا دل سے یہ کہہ رہا ہے کہ مالک میں نے معافی مانگی اور میں نے توبہ قبول کی؟ وہ آدمی کہنے لگا اے علی شیر خدا، اے رسول اللہ کے پیارے ویر، اے اللہ کے پیارے محبوب بندے علی، مجھے بتا سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ اس نے تو پوچھ لیا، ہم بتا رہے ہیں، ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں، سابقہ لوگ پوچھتے تھے جناب میرا یہ مرض ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کئی مرتبہ درسوں میں بیان کیا، ایک بندہ مولا علی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے دلوں کے طبیب علی، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مہربانی کریں مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر چاہتا ہے دل نرم ہو جائے، دو کام کیا کر، رب کا قرآن سمجھ کر پڑھا کر، جب قرآن سمجھ کر پڑھے گا دل نرم ہو جائے گا، اور دوسری بات فرمایا موت کو یاد کیا کر۔ اب ہم موت موت کہتے رہتے ہیں، کبھی سوچا موت کیا ہے؟ عالم بے کسی کا نام ہے، بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑے یار، فرینڈ شپ کا دائرہ وسیع، لیکن جب مرے گا اکیلا مرے گا، کوئی ساتھ بولو کوئی جائے گا؟ موت بے کسی کا عالم ہے، نہ بھائی نہ باپ نہ ماں، وہ تیرے لیے درد پر درد سہنے والی ماں بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ بے بسی یہ ہے تجھے اکیلا جانا ہوگا، اور بے بسی یہ ہے پہلوان بھی زمانے کا ہو جکڑ دیا جائے گا۔ جب ملک الموت آئیں گے دم نہیں مار سکے گا بندہ۔ کبھی اس مجبوری کو سمجھا، کبھی اس بے کسی کو یاد کیا، کبھی اس بے بسی کو یاد کیا؟ مولا علی نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا، قرآن سمجھ کر پڑھا کرو، بولو دل، اور نرم دلوں پر رحم ہوتا ہے۔ ملک الموت تمہیں کیا شیڈول ملا موت کے بارے میں؟ آقا اللہ نے مجھے فرمایا ہے توجہ، ملک الموت میرے بندوں میں سے جو نرم دل ہو، تم بھی موت کے وقت اسے نرمی کرنا۔ آج بندے فرعون بننا پسند کرتے ہیں، جابر بننا پسند کرتے ہیں، ہیبت، سطوت، شوکت، میرا دبدبہ، لیکن آج اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہو جا، کل ملک الموت تیرے لیے نرم ہو جا۔ حضرت علی سے وہ پوچھنے لگا حضرت سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات سچی توبہ یہ ہے جو گناہ کر بیٹھا آج عزم بالجزم کر کے میں آئندہ یہ گناہ، پہلا مرحلہ گناہ چھوڑو، کام چھوڑو۔ دوسری بات اب ہمارا ایک ہو تو ہم چھوڑے نا، ہمارا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، عام عمل تو درکنار، ہماری تو نمازیں کامل نہیں ہے، ہمارے تو متقی لوگوں کا انداز حیات قابل توجہ ہے۔ انا، من پرستی، تکبر، غرور، میں یہ میں برباد کرتی ہے، شیطان کو بھی ذلیل اسی میں نے کیا۔ عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بری توبوا الاللہ توبۃ نصوحا، آج وقت ہے سچی توبہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ سچی یہ ہے 6 کام کیا کرو، بولو کتنے؟ بولو تاکہ آپ کو یاد رہے، کتنے؟
ہمارے بہت سے ساست تھی یہاں تقریر میں آ کر سستاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سونے کا پریم لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے سونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں روزے کے ساتھ اور یقین جانے اب میرے بس میں نہیں ہوتا تقریریں زیادہ کرنا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک درد ہے کہ شاید میری وجہ سے کسی ایک بندے کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ فرمایا اچھے کام کرو، فوراً گناہ چھوڑ دو، جو ہو چکا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اتنا شرمندہ ہو۔ اب میرے بھائی کبھی شرمندگی ظاہر میں ہوتی ہے، کبھی شرمندگی باطن میں ہوتی ہے، اتنا شرمندہ ہو کہ تیرا رب مان لے کہ میرا بندہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ شرمندگی اللہ کو بہت جلدی راضی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے مانگی اللہ سے بارش، بندوں کو جمع کر کے یا اللہ بارش دے، اللہ نے فرمایا ان تیرے ساتھیوں میں ایسے بھی گناہگار ہیں جو 40 سال سے میرے نافرمان ہیں۔ وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، فرمایا تم 40 سالوں سے اگر وہاں 40 سالوں کا مہینہ ملتا ہے تو میرے جیسے کہیں 40 سال سے زیادہ تو اس بیماری کا شکار نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ نا جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے نا 40 سال ہو گئے تمہیں اللہ کو ناراض کرتے، وہ ڈر گیا، اس نے کہا اب میرا نام آئے گا، فوراً اللہ کی طرف، اے میرے مولا اگر موسیٰ میرا نام نہ لے اور میرا حرم رہ جائے، میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں شرمندہ ہوں، آج پردہ ڈال دے آئندہ میں تیرا تو۔ محفل برخاست ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، سخت بارش ہوئی، موسلا دھار بارش سے ہر جانب ایک جل تھل، یا اللہ وہاں وہ مینا یہاں یہ بارش۔ فرمایا موسیٰ میں نے تو 40 سال اپنے بندے کے عیب پر پردہ ڈالا، میں نے صرف تمہیں بتایا، لیکن تو نے یہ بات کی، سن لو ہم نے یہ بارش اسی بندے کی شرمندگی اور توبہ پر عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے تیرا لجپال رب۔ فرمایا پہلی بات گناہ چھوڑ دو، دوسری بات گناہ پر شرمندہ رہو، تیسری بات جو توبہ سے پہلے جتنے فرض رہ گئے ادا کرو، اگر نماز رہ گئی وہ ادا کرو، اگر بیوی کے حق رہ گئے وہ ادا کرو، اگر ماں باپ کی خدمت کا حق رہ گیا وہ ادا کرو، پڑوسیوں کے حق رہ گئے وہ ادا کرو، یہ چیزیں فرض ادا کرو۔ اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں جو توبہ کر کے نمازی بنے وہ اپنی پچھلی نمازیں قضا کرے۔ مسئلہ سمجھ لو، کئی بندوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جی تاکرات آئی میرے حمزہ میں نماز تسبیح نہیں پڑھائی گئی، سارے شہر میں طوفان بدتمیزی، وہی نماز تسبیح ہے کیا نفل ہے؟ تیرے زندگی کے کتنے فرض نہیں ادا ہوئے ان کا بھی کوئی خیال ہے؟ بزرگ کہتے ہیں پہلے فرض ادا کرو، جتنا ٹائم ملے ہر روز 5 نمازیں قضا کرنے کی عادت بنا، ہر نماز سے تھوڑا سا پہلے آ جاؤ، پہلے ظہر کی قضا نماز پڑھو، پھر ظہر کی ظہر کی سنتیں پڑھو، پھر فرض پڑھو، عصر سے پہلے آ جاؤ پڑھ لو قضا، یا اللہ میری زندگی کی جو پہلی عصر رہ گئی وہ پڑھنے آیا، جو فرض رہ گئے وہ ادا کرو۔ اور فرمایا چوتھا بات جو حقوق العباد پامال کیے، کسی کی زمین غصب کی، کسی کا حق مارا، کسی کی تم نے کوئی کسی نقصان کیا، جو مالی نقصان ہے حقوق العباد کا وہ معاف کرواؤ، کیونکہ بندوں کا حق صرف بندے معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا ضابطہ ہے میں جو چاہوں معاف کروں، لیکن حقوق العباد یا بندوں سے معاف کرواؤ گے یا پھر وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے جب غوث اعظم کے والد ماجد ایک سیب کھا بیٹھے، نہر میں آتا ہوا عبادت چھوڑ دی، نفل چھوڑ دی، ریاضت چھوڑ دیے، چلے چھوڑ دیے، دوڑے پا کے مالک کو ہاتھ جو
توڑ کر کہنے لگے یہ سیب تیرے باغ کا تھا میں نے کھا لیا مجھے معاف کر دے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے سمجھ گیا ہے عالم جوانی ایک سیب معاف کرنے کے لیے آیا یہ عام جوان نہیں خاص جوان. فرمایا کرو میرے باغ کی چوکیداری گوٹی نوکری جب خیال آئے گا معاف کریں گے. کسی نے کہا او سید زادے ایک سیب کے لیے ذلت چوکیداری نوکری اتنے سال ہو گئے. فرمایا میرے بھائی تو بات سچ کرتا ہے لیکن سید زادے کی بات سن. عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کے باپ کی بات سن. جب باپ ایسا ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. فرمایا مجھے تانا دینے والے آج سال ہا سال باغ کی چوکیداری نوکری منت سماجت آسان ہے کل رب کی بارگاہ میں سے معاف کروانا یہ مالک ہے آج معاف کرے گا کہ معاف. حضرت علی نے فرمایا فوراً گناہ چھوڑ دو. دوسری بات کیا کرو شرمندگی ہر وقت کاری رکھو. جتنے گناہ ہیں اتنے شرمندہ رہو. ہمارے کتنے گناہ ہیں یہی وجہ ہے بعض سچے توبہ کرنے والے عموماً تنہائی میں اشک بار اکیلے کے اللہ کو یاد. فرمایا تیسرا کام فرض ادا کرو. چوتھا کام جو بندوں کے حق مارے وہ بندوں کو واپس کرو. اور فرمایا پانچواں کام اب ڈٹ جاؤ جیسے گناہوں میں نفس کو موٹا کیا ہے اب اللہ کو راضی کرنے میں بھولنا شروع کر. تڑپو رو معافیاں مانگو ہر وقت فکر رکھو اور اللہ کی فکر میں اللہ کو راضی کرنے میں خوب محنت کرو خوب کوشش کرو. جیسے گناہ کر کے نفس کو موٹا کیا اب گناہ کو ذلیل کرو. اب گناہ کو اس نفس کو کمزور کرو. پانچویں بات فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں رویا کر رونے والے اللہ کو پسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ ایمان والو لوٹ آؤ اللہ کی طرف. میرے بھائی رمضان جا رہا ہے آئیے سوچئے اگر لوٹنے کا پروگرام ہے تو ان مبارک گھڑیوں میں توبہ کریں. ان میں لوٹیں گے تو ہیں ہی مقبولیت کی گھڑیاں اللہ کی بارگاہ سے معافی کی گھڑیاں مہربانی کی گھڑیاں. اور یاد رکھیں جو سچے دل سے شرمندہ ہو جاتا ہے اللہ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ہم گناہوں پر کل قیامت میں شدید پکڑ کریں گے. الا من تاب مگر جس نے توبہ کر لی وعمل عملا صالحا روش بدل لی. توبہ کا معنی واپس آنا واپس آ گیا. پہلے گناہ شعار زندگی تھا اب نیکی شعار زندگی ہے. پہلے شرارتی لوگوں کا یار تھا اب صالحین کی صحبت میں آ گیا. پہلے سوچوں میں شرارت تھی اب سوچوں میں اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت خوف آخرت اچائی کا خیال ہے. فرمایا روش بدلو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. روش بدل کر اگر نیک کام شروع کرنے کر دیے یا اللہ میں نے توبہ کی پر پچھلے میرے 40 سالہ نافرمانیاں 70 سالہ میری لانترانیاں میری ندامتیں کہاں جائیں گی. فرمایا مجھے عزت کی قسم روش تو بدل لے ہم تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تیرا رب بہت مہربان ہے. برادران اسلام بصرہ کے اندر ایک عورت تھی اس کا نام تھا شعبانہ. یہ گویہ عورت بڑی بلا کی خوبصورت جوانی کا حسن پھر اس حسن پر گلا بلا کا اور یہ مشہور تھی
اگر کسی کی فوتگی یا کوئی دکھ پہنچتا نا تو یہ ایسے غم والے شعر پڑھتی کہ گھر والوں کو رونا آتا، وہ اسے پیسے دیتے۔ شابانہ بصرے میں مشہور تھی، کہیں کوئی آدمی فوت ہوا فوراً پہنچ گئی، لوحہ کیا، ایسے غمزدہ شعر پڑھے، خوب انہیں لوٹا۔ توجہ، اسی لیے میں نعت خوانوں کو منع کرتا ہوں کہ ماں یا باپ مر جائیں تو ان کے کل پر رلانے کے لیے اور پیسے جپنے کے لیے غم والے شعر نہ پڑھا کرو۔ اسلام میں تعزیت ہے، تعزیت کا معنی ہے حوصلہ دلانا۔ یہ اور شعر پڑھتے ہیں، لوگ روئیں جی میری باں ٹوٹ گئی، بھائی وہ دھاڑے مار کر روئے گا، 1000 روپیہ بھی نعت خان کو دے گا۔ آج دنیا منا رہا ہے، کل رب نے اگر پوچھا بتا تو نے زخم کیوں کریدا، اس کا بھائی میں نے مارا تھا، تو نے یہ شعر پڑھ کر اس کا زخم کریدا، بتا کیوں کریدا؟ کیا جواب ہوگا؟ 1000 روپیہ وہاں کام آئے گا؟ اللہ کی قسم میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جو اپنی آواز کو، خطابت کو، فن کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے اسے کبھی زندگی کا سکون نہیں ملتا۔ شابانہ گویا عورت ہے، ناحیہ عورت ہے، نوخانی میں مشہور ہے، جہاں جاتی زمانہ عجیب لوگ رونا شروع کر دیتے، اور اس کا یہ پیشہ ہے۔ ایک دو شاگرد بھی لڑکیاں تیار کر لیں، انہیں بھی یہ سکھا لیا، لیکن ایک دن بصرہ کی گلی سے گزری اور ساتھ ہی ساتھ ہیں، اندر ایک اللہ والا بیٹھا تھا اور وہ اپنے بیٹھنے والوں کو اللہ سے ڈرا رہا تھا، اللہ کا خوف بتا رہا تھا، آخرت کا ذکر کر رہا تھا۔ غالباً نام تھا حسن بن عمارہ، وہ بڑے صاحب تاثیر بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں آنے سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ملتی۔ وہ لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، اندر لوگ رو رہے تھے۔ جب شابانہ دروازے سے گزری، کانوں میں رونے کی آواز پڑی، شاگردہ کو کہا پتہ کرو بصرہ میں بندہ مرے، مجھے پتہ نہ چلے کون مرا ہے، ہم جائیں۔ شاگردہ گئی، دیر ہو گئی، واپس نہیں آئی، دوسری کو کہا پتہ کرو کیا ہے، وہ بھی واپس نہیں آئی۔ غصے میں آ کر کہنے لگی نادان واپس نہیں آئی، میں خود جاتی ہوں۔ جب جھانکا اس ولی اللہ، اس مخلص مبلغ اسلام کی برکت سے جو محفل پر رکت پاری تھی، وہی رکت شابانہ پر بھی طاری ہو گئی، واپس جانا بھول گئی، خود بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد سنی تو شابانہ رونے لگی۔ جب بزرگوں نے خطاب مکمل کیا تو شابانہ قریب ہو کر کہنے لگی جو توبہ کرے تم کہتے ہو اللہ قبول کرتا ہے، جو بھی توبہ کرے وہ قبول کرتا ہے۔ سامعین دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات سنے، ان بزرگوں نے فرمایا جتنا بڑا گناہگار انسان ہو تم عورت ہو، سن لو اگر شابانہ جیسی گویا وہ عورت جو جذبات سے کھیلتی ہے، حسن بیچتی ہے، گلا بیچتی ہے، اگر وہ شابانہ بھی توبہ کرے تو رب قبول کر لے گا۔ جب شابانہ نے سنا ہائے میری بدبختی اس بزرگ تک بھی پہنچ گئی، سیمپل کے لیے میرا نام زبان پر آیا، کھڑی کھڑی رونے لگی، روتی روتی گر گئی، ہائے میں اتنی بدنام، ہائے میں اتنی بدنام زمانہ، یہ اللہ کا ولی بھی میرا نام کہتا ہے۔ سامنے آ کر کہتی ہے، آنسو پوچھ رہی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے آنا شابانہ، تو وہ شابانہ تیرے سامنے بیٹھی ہے، میں ہوں اللہ کے بندے، دعا کر رب میری توبہ قبول کر دے۔ شابانہ شرمندہ بھی ہوئی اور رو رو کر دل کو اللہ کے ولی کی محفل میں جب صاف کر لیا، آپ نے فرمایا یقین رکھو اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ علماء نے فرمایا یہی شابانہ توبہ کا معنی ہے، روش بدلو، واپس آ جاؤ۔ شابانہ یوں اللہ کی طرف آئی، مرنے سے پہلے مشہور تھا دعا کرانی ہے تو شابانہ ولیہ سے کراؤ رب بات۔
गुनाहगारों निदामत साथ लेकर तुम इधर आओ, ये सच है शर्म सारों को वो शर्माया नहीं करता। तेरे मेरे अंदर कमी है, अल्लाह आपको और मुझे रमजान की मुबारक घड़ियों में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर तौबा करके वही दोगलापन नहीं, दो बेड़ियों पर पाँव नहीं कि वही दोबारा आते। सच्ची तौबा करो, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करके रविश बदलो। फरमाया मेरी रहमत के सामने तेरे गुनाहों की हैसियत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मेरे ईमान वाले बंदो जिन्होंने जानों पर जुल्म कर लिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह की रहमत तो हर चीज पर गालिब है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे बड़े गुनाह भी माफ करेगा, छोटे भी करेगा, मालूम भी माफ करेगा, गैर मालूम भी माफ करेगा। जो रविश बदल लेता है, अल्लाह न सिर्फ उसकी पिछली बदियों को नेकियों में बदल देता है, बल्कि उसे मुस्तजाब दावत बंदा बना लेता है। आपने सुना फुज़ैल इब्ने अय्याज़ शुरू में वतीरा और था, जब तौबा की तो बंदों के घर में जाकर कहते, इतने साल कबल तेरी चोरी की थी, सारा सामान तो है नहीं, इतना ले लो, बाकी कह दो फुज़ैल मैंने तुम्हें माफ किया। दुनिया रात को सोती, सुबह घर घर जाकर बंदों को मनाता, मैंने तेरा सोना उठाया था, आज सारा तो नहीं है, ये ले लो, बाकी माफ कर दो। एक यहूदी ने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ये तुमने मेरा सोना चुराया, ये थैली है, अगर तू सच्ची तौबा की है ना, तू हमारी तौरात में लिखा है जो सच्ची तौबा करे ना अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। ये थैली है रेत की, तुम दुआ करो ये सोना बन गए, सोना बन गई तो मैं तेरी बात मान। फरमाया मैं जाहिर नहीं करना चाहता, अगर अल्लाह बना दे तो कोई हर्ज नहीं है। जब यहूदी ने थैली खोली तो रेत सोने के कंकरों में बदल चुकी थी। भाई आओ तो सही, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा कर, तेरी लाज रखना मेरा काम है, मैं रब्बे मेहरबान हूँ। वाह अल्लाह आपको और मुझे मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज के यौम जुमा में नसीब फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।